سلام هي حتى مطلع الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کریم، قرآن مجید فرقان حمید کی شرح اور اس کے مفہوم پر مشتمل پروگرام مطالب الفرقان کے ساتھ وقار احمد وقار حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال گزشتہ رمضان کی خاص ٹرانسمیشن میں مطالب الفرقان کے عنوان سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا، جس میں قرآن مجید کے الفاظ کے لحاظ سے، اس کی گرامر کے لحاظ سے، اور جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس زمانے میں، اس خطہ عرب میں الفاظ کے کیا معنی اور مفاہیم لیے جاتے تھے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی سورات کی شرح پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اور پچھلے سال ہم نے سورہ فاتحہ کو مکمل کیا، اس کی شرح کی، اس کے مفاہیم کو سمجھا۔ اس رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور مطالب الفرقان کا یہ اس سال کا پہلا پروگرام ہے، اور اس پہلے پروگرام میں ہم سورہ بقرہ، قرآن مجید کی دوسری سورت اور سب سے طویل سورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ ہم سورہ بقرہ کا زیادہ سے زیادہ حصہ اس رمضان کی ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین اور سامعین کی نظر کر سکیں، اس کی شرح کو پیش کر سکیں۔ سابقہ درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کو ختم کیا تھا، تو آج سورہ بقرہ یعنی الف لام میم شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے شروع میں بھی اور قرآن کریم میں اور صورتیں بھی ہیں جن کے ابتدا میں اس قسم کے حروف آتے ہیں جنہیں الفاظ نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے تو ہر لفظ حروف ہی کا مرکب ہوتا ہے، اور عربی زبان میں تو ہر لفظ کا مادہ حروف ہی سے بنتا ہے۔ حروف مل کر لفظ بنتے ہیں اور لفظ اپنا ایک متعین معنی دیتا ہے، لیکن مقطعات سے لفظ نہیں بنتے، اس لیے جب ان کو پڑھا بھی جاتا ہے تو لفظ کی طرح نہیں پڑھا جاتا۔ مثلا الف لام میم سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 1 کو علم نہیں پڑھا جاتا، بلکہ حروف کے اعتبار سے ہی اسے پڑھا جاتا ہے الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی قطع کیے ہوئے، اور یہیں سے ان کے معنی متعین ہو جاتے ہیں۔ لکھنے کو تو اس کے متعلق اتنا کچھ ہمارے ہاں لکھا گیا ہے کہ کثرت تعبیر سے خواب ہی پریشان ہو گیا ہے، لیکن بات بڑی مختصر اور آسان سی ہے۔ انگریزی زبان میں جنہیں ایبریویشنز، مخففات کہتے ہیں، وہ الفاظ کے حروف ہی کو الگ الگ لکھ دیا جاتا ہے، اور اس ایبریویشن یعنی مخفف سے اس لفظ کے معنی لے لیے جاتے ہیں، جیسے RSVP PS EG IE ETC وغیرہ۔ یہ مقطعات ہیں۔ عربوں کے ہاں بھی اس کا رواج تھا، اور عربوں کے ہاں ہی نہیں بلکہ عبرانی زبان میں بھی یہ چیز ملتی ہے، تورات میں بھی یہ ملتی ہے۔ گویا سیمیٹک ریس، سامی النسل میں ان کے ہاں زبان کا یہ ایک اسلوب تھا کہ وہ ان ایبریویشنز، مخففات سے شروع کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا اور عربی مبین میں نازل ہوا۔ یاد رکھیے، عربی مبین کے اگرچہ معنی واضح عربی ہیں، لیکن خود لفظ عربی کے معنی بھی واضح کے ہیں، اس لیے عربی مبین کے معنی صرف واضح عربی زبان نہیں، بلکہ عربوں کے ہاں مختلف حصوں کی زبان کے لیے مختلف نام تھے، اور ان میں سے بہترین، فصیح، بلیغ، صاف زبان خطہ حجاز میں قریش کے قبیلے کی تھی۔ اس قبیلے کی زبان کو ان کے ہاں خود عربی مبین کہتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں کہا ہے کہ یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس عربی میں نازل ہوا جو قریش کے ہاں حجاز کے خطے میں بولی جاتی تھی، اور عربوں کے ہاں باقی حصوں کے مقابلے میں زیادہ واضح، جامع اور بلیغ تھی۔ ان کے ہاں ایبریویشنز، مخففات یا مقطعات کا استعمال ہوتا تھا۔ قرآن چونکہ ان کی زبان میں نازل ہوا،
اس لیے قرآن نے اپنے ہاں اسلوب بھی وہی رکھا جو عربوں کے ہاں عربی مبین میں زبان کا اسلوب تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مقطعات قرآن میں آئے تو کہیں کسی جگہ بھی یہ نہیں آتا کہ ان میں سے کسی نے پوچھا ہو کہ صاحب ان کے معنی کیا ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ صفات خداوندی قرآن میں ہیں، یہ انہی کے ایبریویشنز مخففات ہیں، انہی حروف کے مقطعات ہیں۔ مثلا الف لام میم، الف اللہ کے لیے ہے، لام علیم کے لیے، اور میم حکیم کے لیے ہے۔ وہ الفاظ کہ صرف پہلے حروفوں کے ہی نہیں لیے جاتے تھے عرب میں، یعنی کہ انگلش میں زیادہ تر، جیسے ہمارے یہاں اگر واپڈا ہے تو واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو لفظ کے پہلے حرف کو لے لیا جاتا ہے، لیکن عرب میں وہ الفاظ کے صرف پہلے حرفوں کو ہی نہیں لیتے تھے، بلکہ تعین مفہوم کے لیے کسی بھی حرف کو لے لیتے تھے اور اس سے مقطعات بنا لیتے تھے، اور یہ معنی آپ کو کئی جگہ پر نظر بھی آ جائیں گے، اور ہم ظاہر ہے کہ مفہوم کے لیے انہی معنوں کو لیتے ہیں۔ اور یہ صورت شروع ہوتی ہے الف لام میم، یعنی کہا جائے کہ خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ، الف لام میم، خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ۔ اب اگلی آیت آتی ہے سورۃ نمبر 2 کی، آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب بات یہاں سے شروع ہوگی کہ ذالکہ کیا ہے، یہ الکتاب ہے، اور ہم تمہیدی درس میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ قرآن کریم نے اپنے آپ کو الکتاب کہا ہے۔ ذالک الکتاب بنیادی معنی کی روح سے کتاب قانون کو کہتے ہیں، اس لیے الکتاب ایک خاص ضابطۂ قانون ہوا۔ اس کی عربوں کے ہاں جو لغوی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ جب منتشر اوراق کی شیرازہ بندی کی جاتی تھی تو اس وقت اسے کتاب کہا جاتا تھا۔ اس کے لیے یہ شیرازہ بندی شرط تھی۔ صحف تو منتشر اوراق کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن کتاب اس وقت کہا جاتا تھا جب منتشر اوراق کی شیرازہ بندی کر دی جائے۔ قرآن نے اپنے انٹروڈکشن تمہید کے بعد سب سے پہلے اپنا تعارف الکتاب کہہ کر کرایا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ ضابطۂ قانون اس وقت ایک شیرازہ بند کتابی شکل کے اندر آ گیا تھا۔ ہمارے ہاں وہ تمام افسانے موجود ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں اس حیت میں تھا ہی نہیں جس میں وہ آج ہمارے پاس ہے۔ یہ غلط ہے۔ قرآن کی داخلی شہادت اس پر شاہد ہے کہ یہ اسی صورت میں کتاب کی شکل میں تھا جس میں آج یہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ اس کی ترتیب یہی تھی، اس کا انداز یہی تھا۔ یہ کتاب کی شکل میں تھا، شیرازہ بند تھا، اور چونکہ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا اس لیے یہ اسی شکل میں آج تک ہمارے پاس چلا آ رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، حق و اضافہ نہیں ہوا، رد و بدل نہیں ہوا، نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کے ماننے والوں کے لیے تو دلیل یہ ہے کہ خود خدا نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور اگر ہم غیر مسلموں کے ہاں جائیں گے تو ہم تاریخی شہادات سے اس چیز کو ثابت کر دیں گے کہ قرآن اسی شکل میں ہمارے پاس چلا آتا ہے جس شکل میں اسے خدا سے پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دیا تھا۔ کہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ ہے وہ الکتاب، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 2۔ اس الکتاب کی پہلی خصوصیت یہ بتائی، ذالک الکتاب یہ ہے الکتاب، اور پہلی خصوصیت کیا بتائی کہ لا ریب فیہ، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 2۔ عربی زبان میں شک بھی لفظ موجود ہے، ریب بھی موجود ہے۔ قرآن کریم نے خود شک کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، ریب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، بلکہ شک کے ایڈجیکٹو یعنی صفت کے طور پر اس نے شک کے مریب سورۃ نمبر 34 کی آیت نمبر 54 بھی کہا ہے۔ گویا ریب شک سے کچھ مختلف چیز ہے، اگرچہ اس کے اندر شک کے معنی آ جاتے ہیں لیکن ریب اس سے کچھ بڑھی ہوئی چیز ہے، اور یہ بہت عظیم خصوصیت ہے۔ قرآن نے شروع ہی میں اپنے متعلق کہہ دیا ہے کہ لا ریب فیہ۔ اس میں ایک معنی تو یہ ہوں گے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں
جسے آپ ڈاؤٹ فل یا مشکوک کہہ سکیں. یہ حقائق ہیں, یہ ریئلٹیز ہیں, یہ صداقت ہے, یہ یقینی شے ہے. اس میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے مشکوک کہا جا سکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شک نہیں کہا بلکہ ریب کا لفظ آیا ہے. ریب کے معنی نفسیاتی الجھن کے, اضطراب کے, بے چینی کے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی چیز ہے جو قرآن کہہ گیا ہے. شک سے انسان میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اندھیرے میں اندر جا کر جب ہم کچھ محسوس کریں, خواہ وہاں رسی پڑی ہوئی ہو اور کہہ دیا جائے کہ یہاں سانپ تھا, آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک عجیب قسم کی الجھن پیدا ہوتی ہے. جب تک وہ شک کی کیفیت رہتی ہے وہ اضطراب اور الجھاؤ اور بے چینی باقی رہتی ہے. لیکن جب روشنی آ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہے, یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ رسی ہو, وہ اگر سانپ بھی ہوا تو پہلی کیفیت جو آپ کے ہاں تذبذب کی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. اب دوسری چیز آپ کے سامنے آ گئی, سانپ بھی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو ڈر لگے, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد سوچیں, اس سے بچنے کی آپ کوئی تدبیر کریں, لیکن آپ کے ہاں کی نفسیاتی الجھن وہ باقی نہیں رہتی. عزیزان من, جب کوئی شک یقین میں بدل جاتا ہے, جب کوئی قیاس یا ظن علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے, تو انسان میں وہ جو ایک اضطرابی نفسیاتی الجھن کی کیفیت ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی. یہاں قرآن کے متعلق دونوں چیزیں آ گئی کہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا اس میں کوئی چیز مشکوک نہیں ہے, وہ حق ہے, یقینی ہے, سچی ہے, ریئلٹی ہے. اور دوسرے یہ کہ اس کتاب کے فالو پیروی کرنے والے کے اندر کوئی نفسیاتی اضطرابی, یعنی کہ نفسیاتی اضطراب, کسی قسم کا کوئی الجھاؤ, بے چینی, تردد, تذبذب نہیں رہ سکتا. یہ کتنی بڑی چیز ہے. پہلی تو چیز ہے کہ وہ مشکوک نہ ہو, یہ خالص انٹلیکچوئل چیز ہے, اس کا تعلق ذہن سے ہے کہ علمی طور پر وہ جو شے ہے وہ غیر مشکوک ہے. یہ دوسری چیز جو ریب کی ہے اس کا تعلق سائیکالوجی, علم نفسیات سے ہے. تو سائیکالوجی نفسیاتی طور پر انسان کے مائنڈ, ذہن کو اس قدر اطمینان دیتی ہے کہ جو وہ اضطراب اور بے چینی قیاس اور ظن کی روح سے پیدا ہوتی ہے اس کے بعد وہ بھی باقی نہیں رہتی. ایک لفظ میں آپ دیکھیے قرآن دونوں چیزیں کس طرح کور کر کے چلا گیا. علمی اعتبار سے غیر مشکوک, نفسیاتی اعتبار سے دل کو سکون اور اطمینان دینے والا ایک لفظ ریب کے استعمال سے. اور دو ہی گوشے ہیں عزیزان من انسانی دنیا کے, یا ذہنی طور پر وہ قیاس آرائیوں میں گرفتار ہوگا یا قلبی طور پر اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جائے گا. ایک صحیفہ, ایک الکتاب, یہ ایک ان دونوں چیزوں کے لیے ایک علاج, ایک نسخہ شفا قرآن کی صورت میں دے دیا ہے. اس کی پہلی صفت تو اس کا یہ لا ریب فی ہونا ہے. قرآن کریم کی دوسری صفت یہ ہے کہ آپ اسے, اس کا مقصد, پرپس کہہ لیجئے کہ یہ ہدل للمتقین ہے. ہدن کا لفظ سورہ فاتحہ میں آ چکا ہے اور اس کے متعلق تفصیل سے میں بتا چکا ہوں. یہ اس قسم کی رہنمائی ہے جو ابھر کر سامنے آ جائے, واضح طور پر سامنے آ جائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ رہنمائی ہے, اور رہنمائی ایسی ہے جو کہیں ڈھکی ہوئی, چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ کو اس طرح سے تلاش کرنا پڑے بلکہ وہ خود ابھر کر سامنے آ جاتی ہے. اس رہنمائی کے لیے ایک شرط قرار دی ہے کہ ہدل للمتقین, سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 2. یہ رہنمائی متقین کے لیے ہے, یعنی ان کے لیے ہے جن کی نگاہیں ان الفاظ کی معنی کی گہرائی پہ نہیں ہے. یہیں سے ان کے ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہوا کرتا ہے. ہمارے ہاں متقی تو کہتے ہی اسے ہیں جو دین میں بلند درجے پہ ہو یا دینداری میں اعلیٰ مقام پہ ہو. ہمارے ہاں دین کا تصور ہی نہیں ہے, اسے ہمارے ہاں دینداری کہتے ہیں. ہمارے ہاں دین کا تو تصور ہی نہیں ہے, ہمارے ہاں اسے دینداری کہتے ہیں. جو دینداری میں بلند ترین مقام پہ پہنچ گیا ہو اسے متقی کہتے ہیں. ایک تو عام مسلمان ہوتے ہیں اور پھر ان مسلمانوں میں بلند درجے کے اوپر وہ ہوتے ہیں جنہیں متقی کہا جاتا ہے. گویا یہ صحیح راستے کے اوپر چلنے والے ہیں اور اس طرح سے چلنے والے ہیں کہ وہ عام مسلمان سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں, ممتاز ہیں, بلند درجے پہ ہیں, جنہیں آپ مقربین خداوندی کہتے ہیں.
یعنی جنہیں متقی کہہ دیا جائے تو پھر تو کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. سوال اور اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی متقی ہیں, صحیح راستے پہ چل رہا ہے اور چل بھی اس طرح رہا ہے گویا منزل پہ پہنچا ہوا ہے, اب یہ کہنا کہ اس کے لیے یہ رہنمائی ہے, تو وہ تو پہلے ہی صحیح راستے پر چل رہا ہے. رہنمائی تو ان کے لیے ہونی چاہیے تھی جو صحیح راستے پر نہ چل رہے ہیں. صحیح راستے پہ چلنے والے کے لیے رہنمائی کے کیا معنی ہوئے؟ اگر یہ متقیوں کے لیے ہی ہدایت ہے تو پھر جو باقی ہیں ان کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہ ہوا, اور جو پہلے سے صحیح راستے پہ چل رہا ہے اس کے لیے کہنا کہ یہ صحیح راستہ دکھانے والی ہے, تو یہ بڑی بے معنی سی چیز ہے. یہ ہے اعتراض. برادران عزیز, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں قرآن کی اصطلاحات کا مروجہ مفہوم کیا جاتا ہے, اس لیا جاتا ہے, اس کی روح سے خود ہی کس قدر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. ان اعتراضات کی بنا پر پھر بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں. حالانکہ کتاب وہ تھی جس کا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ لا ریب فی. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, لا ریب فی یعنی کہ ابھی میں نے کہا نفسیاتی الجھن, شک ہی نہیں. اور ہمارے ہاں جو مروجہ مفاہیم لیے جا رہے ہیں ان سے خود اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں, اور اعتراضات کی بنا پر بے چینیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور کتاب تو وہ تھی جس کا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ یہ لا ریب فی ہے, ذالک الکتاب لا ریب فی. سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 2. یہ معاذ اللہ قرآن کا نقص نہیں ہے, بلکہ الفاظ قرآن کو جو معنی ہم نے خود پہنائے ہوئے ہیں یہ ان کا نقص ہے. متقین قرآن کی بڑی جامع اصطلاح ہے. اس لفظ کا مادہ واو قاف یہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یا یوں سمجھیے, جو ارباب لغت نے بھی سمجھایا ہے اور عربوں کے ہاں سمجھدار لوگوں نے بھی, آپ دیکھتے ہیں کہ عربوں کا لباس بڑا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے. کوئی ایک راستہ چل رہا ہو اور وہاں خاردار جھاڑیاں ہوں, اس میں ادھر ادھر سب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور ڈھیلا ڈھالا لباس ہو. ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم اس وقت کیسے چلتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب, ہم کہیں ادھر سے بچتے ہیں کہ یہ کانٹا ہمارے کپڑے میں نہ الجھ جائے, اور کہیں ادھر سے بچتے ہیں کہ وہ دامن کو نہ الجھا دے. اس طرح سے ہم بچتے بچاتے ہوئے ان کانٹوں سے صحیح طور پر نکل جاتے ہیں. کہا ہے کہ اسے متقی کہتے ہیں. یعنی وہ جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلتا ہے اور بچ کر چلنا چاہے. چلنے والے اب دو قسم کے ہو گئے, مگر بات یوں سمجھ میں نہیں آتی. یوں کہو کہ ایک شخص نے دریا عبور کرنا ہے, وہ دریا میں چھلانگ لگانے لگا ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ یہاں نہ کودنا, یہاں پانی بڑا گہرا ہے, یہاں نہ جانا, اس کے نیچے مگرمچھ ہے. ٹھیک ہے, وہ اس سے احتیاط برتے گا, اس سے سبق حاصل کرے گا کہ اسے بتا دیا ہے کہ یہاں خطرہ ہے. اور جو شخص ڈوب کر مرنے کے لیے دریا میں کود رہا, اسے کہا جائے کہ یہاں نہ کودنا, پانی گہرا ہے, وہ تو کودے گا ہی وہیں. جو خود ڈوب کر مرنے والا ہو, جو فیصلہ کر چکا ہو کہ میں نے خودکشی کرنی ہے, اس سے یہ کہنا کہ یہ پڑیا نہ کھاؤ, یہ پڑیا نہ کھانا سنکھیا ہے, اس کے لیے کسی صحیح رہنمائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. رہنمائی کا سوال یا ہدایت کا سوال یا غلط اور صحیح میں امتیاز کا سوال اس کے لیے ہوگا جو غلط سے بچنا چاہتا ہو, جو خطرات سے محفوظ رہنا چاہتا ہو, جو زندہ رہنا چاہتا ہو, جو ہلاکت کی چیز کے قریب نہ جانا چاہتا ہو. جن کے اندر یہ کیفیت ہوگی کہ وہ زندگی میں راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں, محفوظ طریق پر چلنا چاہتے ہیں, ان کو متقی کہیں گے. یہ انداز سفر ہوگا کہ راستے میں کسی خاردار جھاڑی سے میرا دامن نہ الجھ جائے, میں راستے میں کسی گڑھے میں نہ گر جاؤں, کوئی ایسا راستہ نہ اختیار کر لوں جس میں ادھر ادھر کمی گاہوں کے اندر ڈاکو چھپے ہوئے ہوں, درندے ہوں, سانپ ہوں, اگر ہوں تو میں ان سے بچ کر کیسے جاؤں. کہا ہے کہ جو راہرو اس انداز سے سفر اختیار کرنے کے لیے نکلے گا اس کے لیے صحیح رہنمائی دے گا, بتائے گا کہ جس راستے پہ چلے ہو اس پہ نہ چلنا, یہ خطرناک ہے, یہ محفوظ راستہ ہے, اور جو زندگی کے محفوظ راستے پر چلنا چاہے یہ اس کے لیے صحیح رہنمائی دیتا ہے. آپ نے غور فرمایا ہے ذہن میں کہ پہلی ہی چیز جو اس نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رہنمائی کن کے لیے ہے, یہ ہدایات, یہ ڈائریکشنز کن کے لیے دیتا ہے؟ ان کے لیے جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں, محفوظ رکھنے کے معنوں میں, بچ کر چلنے کے معنوں میں. تو عربوں کے ہاں عام طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا
اور عرب ایسے گھوڑے کے لیے جو پختہ سڑک پہ جس کے اوپر پتھر کنکریاں پڑی ہوئی ہوں اس طرح سے پاؤں رکھے کہ کنکری چبھ نہ جائے یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے. وہ زین جو اس کی پیٹھ کے اوپر اس طرح سے فٹ آ جائے کہ اس سے اس کی پشت زخمی نہ ہو, اسے زخمی نہ ہونے دیا جائے. سلام هي حتى مطلع الفجر. رمضان المبارک میں رونما ہونے والے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام فی شہر رمضان. ملاحظہ کیجیے سحر نشریات مطلع الفجر میں. سلام هي حتى مطلع الفجر. رمضان المبارک میں رونما ہونے والے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام فی شہر رمضان. ملاحظہ کیجیے سحر نشریات مطلع الفجر میں. سلام هي حتى مطلع الفجر. رمضان المبارک میں رونما ہونے والے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام فی شہر رمضان. ملاحظہ کیجیے سحر نشریات مطلع الفجر میں. سلام هي حتى مطلع الفجر. میں عائشہ زاہد لا رہی ہوں اس رمضان المبارک میں احادیث و اقوال کی روشنی میں بہترین زندگی گزارنے کے کچھ رہنما اصول اپنے پروگرام چراغ راہ میں. تو دیکھنا نہ بھولیے ہماری براہ راست سحر نشریات مطلع الفجر صرف جیمز ٹی وی پر. وہ زین جو اس کی پیٹھ کے اوپر اس طرح سے فٹ آ جائے کہ اس سے اس کی پشت زخمی نہ ہو, اسے زخمی ہونے سے بچا دے, اس کے لیے بھی وہ یہی لفظ استعمال کیا کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ جو پریزرویٹیوز تحفظی ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی چیز رکھی جاتی ہے, پریزرو کر دی جاتی ہے, تو وہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے. یہ ان پریزرویٹیوز تحفظی کو الوقایا کہتے تھے, جس سے وہ شے تباہ ہونے سے بچ جائے, اور وقایا بھی کہا جاتا ہے, خراب ہونے سے بچ جائے اور پشمردہ نہ ہو, اس میں فساد پیدا نہ ہو. محفوظ کرنے کا جو لفظ ہے پریزرویٹیو, اس کو تو سمجھا جا سکتا ہے. یہ کتنی بڑی چیز بتائی ہے کہ جو اپنے آپ کو یوں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں ایک ڈائریکشن ہدایت دی ہوئی ہے کہ یہ نسخہ استعمال کرو گے تو تم یاد رکھو تم محفوظ رہ جاؤ گے. اور انسانی ذات کا مقصود ہی یہ ہے کہ وہ ڈس انٹیگریٹ منتشر نہ ہونے پائے, وہ خراب نہ ہونے پائے, وہ ضائع نہ ہونے پائے, وہ زائل نہ ہونے پائے, اس میں پختگی آئے, اس میں استحکام پیدا ہو, اتنا استحکام پیدا ہو کہ موت کا جھٹکا بھی اسے فنا نہ کر سکے. قرآن کریم یہ اس قسم کا پریزرویٹو تحفظی نسخہ ہے کہ اگر انسانی ذات کو اس کے اندر رکھ دیا جائے تو پھر کوئی شے کسی طرح سے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ہے ہدی للمتقین. غور فرما رہے ہیں آپ, ایک تو زبان پہ اور پھر قرآن کے انتخاب پر
کہ کس طرح سے یہ ایک لفظ لاتا ہے، اسے کھولتے چلے جائیے تو اس کی تعلیم کے وہ تمام مقاصد جتنے بھی ہیں ابھر کر اور نکھر کر سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ متقی پرہیزگار کیا جاتا ہے۔ متقی کا ترجمہ ہی پرہیزگار کر دیا۔ پرہیزگاری تو نگیٹو منفی پہلو ہے، یعنی اس سے بھی پرہیز اس سے بھی پرہیز، اس میں تو کوئی پازیٹیو ورچیو مثبت صفت نہیں ہے، اس میں تو کوئی مثبت صفت نہیں حاصل ہوتی، اور خالی پرہیز سے تو زندگی نہیں بچتی۔ پرہیز تو نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رہنے کا نام ہے۔ اس کے بعد زندگی تو تعمیری چیزوں سے بنتی ہے، مثبت چیزوں سے بنتی ہے، اس میں کچھ پازیٹیو مثبت بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ خالص پرہیزگاری تو کوئی شے نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں کسی کی جو سب سے بڑی انتہائی صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ دونوں ہی لفظ اکٹھے کہہ دیتے ہیں، ہم یوں ہی پرہیزگار کہہ تو دیتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں کہاں سے آئیں۔ عزیزان، یہ الفاظ جو ہمارے ہاں اس طرح سے رائج ہو چکے ہیں، ان کے پیچھے خود ایک بہت بڑی سازش تھی۔ زندگی کے متعلق اور اس دنیا کے متعلق عام تصور یہ چلا آ رہا تھا کہ یہ مادہ، میٹر نفرت کے قابل ہے، یہ دلدل ہے جس پہ انسانی روح آ کر پھنس چکی ہے۔ یہ بنیاد ہے آپ کے ہاں یونان کے فلسفے کی، ہندو کے ویدانت کی، مجوسیوں کے ہاں کے شر اور خیر کی، اور وہیں سے آپ کے ہاں کے تصوف کی۔ یہ دنیا، اس دنیا کی ساری جاذبیتیں، کششیں، یہ سب کی سب آلائشیں ہیں، کثافتیں ہیں، خباثتیں ہیں، ان سے دور دور رہنا چاہیے۔ اس کا نام آپ کے ہاں پرہیزگاری ہے۔ قرآن اس کے برعکس چلتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ مادہ، اس کی جاذبیتیں کوئی کثافتیں نہیں ہیں، دلدل نہیں ہے، قابل نفرت شے نہیں ہے۔ یہ تو وہ شے ہے کہ جس کو تم نے مسخر کرنا ہے، جس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ تمہاری طبعی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس سطح حیات کے اوپر تمہاری ذات کی نشو و نما کے لیے بھی ضروری ہے کہ تم اس مادی کائنات کو مسخر کرو۔ ہمارے ہاں جو تصور پرہیزگاری کا ہے، وہ تصور وہی ہے جو ہمارے ہاں تصوف میں چلا آتا ہے۔ آپ کے ہاں سب سے زیادہ متقی اسے گنا جاتا ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہو چلا جاتا ہے، الگ ہوتا چلا جائے، حتیٰ کہ انسان بوڑھا ہو کر زندگی کے آخری دنوں میں اپنی آرزو ہی یہ بتاتا ہے کہ بھائی عمر بھر اس دنیا کے دھندے میں جی کھپاتے رہے، اب آخری دن آ گئے، کچھ اللہ کا نام بھی لے لیا جائے، عاقبت سنوارنے کی بھی فکر کر لی جائے۔ یعنی وہ جو دنیا کے دھندے تھے، ان میں تو سب چیز جتنی بھی تھی وہ ساری جہنم کی تھی، اور اب اس کو چھوڑ کر کچھ ایسا کر لیا جائے کہ جس سے عاقبت کی فکر ہو۔ یہ دو الگ الگ شعبے بنا لیے۔ وہ ساری وہی چیز ہے جو مادے کی دلدل کا تصور ہے۔ آپ کے ہاں یہ غیر قرآنی آیا ہوا تھا، اور اب یہ چیز ہے کہ خدا کے لیے ہیں، خدا کی طرف جانا ہے، مادے سے الگ ہٹ کر پرہیزگاری کے ساتھ ایک دوسری دنیا کے اندر چلے جانا۔ آپ نے دیکھا کہ جن الفاظ کو ہم عام طور پر استعمال کر جاتے ہیں، ان کی گہرائیوں کے اندر کتنے خطرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ صرف پرہیزگاری نہیں ہے، سارے قرآن میں یہ لفظ تقویٰ اور متقین چلے آتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ تو ہم وہاں جا کر دیکھیں گے کہ قرآن ان کی کیا تصریحات کرتا ہے، لیکن میں صرف 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ دیکھیے گا کہ قرآن کی روح سے تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کی یہ طبعی زندگی ہے، یہ طبعی کائنات ہے، فزیکل۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فزیکل ورلڈ آف کنکریٹ، محسوساتی طبعی دنیا کے متعلق قرآن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، قرآن کا کیا رویہ ہے، وہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ سنیے، وہ کہتا یہ ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، سورۃ نمبر 10 کی آیت نمبر 5۔ اس نے چاند اور سورج اور ستارے اور یہ سارا کچھ گرایا۔ اس کے بعد ہے کہ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 5۔ خدا نے ان عناصر کو باطل پیدا نہیں کیا، بالحق پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، سورۃ نمبر 10 کی آیت نمبر 6۔ یاد رکھو، یہ گردش لیل و نہار اور جو کچھ بھی خدا نے اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں پیدا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا ہے کہ لآیات
سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 6. یہ منزل مقصود تک پہنچنے کی علامات ہیں. اور لقومن، سورۃ نمبر 10 کی آیت نمبر 6 کا لفظ ہے، اس قوم کے لیے ہیں. لقومن اس قوم کے لیے ہیں، اسے غور سے سنیے، جسے قرآن لقوم یتقون کہتا ہے، یعنی یہ متقیوں کے لیے ہے. متقی قوم یا تقوی شعار قوم کی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس کارگاہ کائنات میں جس کے اندر اس نے اپنی طبعی زندگی بسر کرنی ہے، ہر گوشے کے اوپر غور اور فکر کرے اور اس کے بعد اسے مسخر کرے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں جب آپ فطرت کی قوتوں کو مسخر کریں. طبعی طور پر وہی قوم اپنے آپ کو دنیا میں محفوظ اور مامون تصور کر سکتی ہے جس نے فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا. آپ نے اس کا ترجمہ پرہیزگار کیا. اس کے معنی دنیا اور دنیا کی تمام جاذبیتوں سے پرہیز کرنے والا، الگ ہٹ جانے والا، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو مسخر کرنے والا متقی ہے. یعنی شروع قدم میں ہی تقوی کے معنی بیان کر دیے گئے، لیکن مسخر کرنے والی قوتیں تو وہ بھی ہیں اور وہ بھی ہوں گی جو ہمیں یورپ میں نظر آتی ہیں. کیا ہم قرآن کی روح سے ان کو متقی اور تقوی شعار کہہ سکتے ہیں؟ سنیے عزیزان من، خارجی کائنات کی تسخیر تقوی کے لیے، متقی ہونے کے لیے پہلی بنیادی شرط ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن کی تعلیم کو کہیں الگ الگ کر کے نہ لے لیجئے گا، پوری تعلیم جامع لینی چاہیے. ایک چیز یہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو تقوی کی سیڑھی کا جو پہلا ڈنڈا ہے ہم اس پہ بھی نہیں آ سکے. اگر تسخیر فطرت نہیں ہے، اگر خارجی کائنات میں فکر و تدبر نہیں ہے تو پھر متقی ہونے کی پہلی چیز بھی نہیں ہے. تسخیر سے مراد، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ میں تسخیر کا لفظ بتا رہا ہوں، کسی چیز کے متعلق پوری مکمل ایسی آگاہی حاصل کر لینا کہ اس کے تمام استعمالات بھی آپ کے سامنے آ جائے اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور نقصانات بھی آپ کے علم میں آ جائیں. یہ ہے تسخیر. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تسخیر کرنے کا حامل بنایا ہے. سورج اور چاند تک کو مسخر کرنے کی اہلیتیں ہمیں عطا کی. تو بہرحال بات خارجی کائنات میں فکر و تدبر کی ہی نہیں، متقی ہونے کی پہلی چیز بھی نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے کہ تسخیر فطرت نہیں تو پھر آپ متقی ہونے کی پہلی سیڑھی، یعنی کہ سیڑھی کے پہلے ڈنڈے پر بھی موجود ہیں. ہمارے ہاں تو پہلی ہی چیز پوری نہیں ہوئی. اب آگے چلیے کہ قرآن اس کے لیے کیا کہتا ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ جب اس کائنات میں معاملات کی دنیا آئے گی تو اس میں ایک طریق تو وہ ہوگا کہ ہم قرآن کی بتائی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق معاملات کو طے کریں، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہم اپنے اپنے مفاد کے پیچھے چلیں، اپنے اپنے جذبات ہی کا اتباع کریں. یہ جو قوانین خداوندی کو چھوڑ کر اپنے جذبات کا اتباع ہے، اسے قرآن شیطان سے تعبیر کرتا ہے. پھر سمجھ لیجیے اور سن لیجیے کہ قرآن کی بتائی ہوئی اقدار کو چھوڑ کر جذبات کے اتباع کرنے کو قرآن شیطان سے تعبیر کرتا ہے. جذبات کا اتباع بری چیز نہیں ہے، اقدار خداوندی کو چھوڑ کر جذبات کا اتباع ہے. جو اتباع جذبات کا، قوانین خداوندی کو، اقدار خداوندی کو چھوڑ کر کیا جائے گا، قرآن اسے شیطان سے تعبیر کرتا ہے. وہ انسان کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے. جذبات انسانی کو اقدار خداوندی کے تابع رکھ کر ان سے کام لینا انسانیت کا شرف ہے. میں نے کہا ہے کہ اقدار خداوندی کو چھوڑ کر اپنے ذاتی مفاد یا جذبات کے پیچھے چلنے کو اتباع شیطان کہا گیا ہے. اب اگلی چیز سنیے. فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا، کائنات میں غور و فکر کیا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب ہم معاملات کی دنیا میں آئے تو وہاں مفاد کا ٹکراؤ ہوا. جو ہی ہم نے مستقل قدر کو چھوڑا، اپنے کسی جذبے کے پیچھے چلے، تو قرآن کے الفاظ میں اس کے معنی ہو گئے کہ شیطان نے ہم کو چھو لیا. وہ کہتا ہے کہ یہ انسانوں کی دنیا ہے، تم اس میں چلو پھرو گے تو ایسا ہو سکتا ہے. آپ غور کیجئے کہ قرآن کس طرح فیکٹس، حقائق کو سامنے رکھتا ہے. یہ شاعروں کی دنیا میں نہیں بساتا. وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس میں انسان ہی تو بستے ہیں، یہاں فرشتے تو نہیں بستے. لیکن فرق ہے. وہ کہتا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ متقی کسے کہتے ہیں. وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے لیے اس کارگاہ کائنات میں پھر رہا ہے،
معاملات کی دنیا کے اندر آیا ہے. کہا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 201. متقی اسے کہیں گے کہ چلتے پھرتے اگر کہیں سے گھومتے گھماتے بھی کوئی شیطانی خیال اس کے سامنے آ گیا ہے، قرآن کریم نے اسے طائف من الشیطان سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 201 کہا ہے. کیا بات ہے، یعنی اس میں دانستہ طور پر پرپزلی مقصدن یہ بات نہیں ہے کہ وہ گیا ہی اس طرف ہے، نہیں، بلکہ کہیں چل پھر رہا ہے. اور غلط معاشرے کے متعلق تو اس نے کہا ہے کہ اس میں شر مستطیر سورۃ نمبر 76 آیت نمبر 71 ہوتا ہے، یعنی شر کی چنگاریاں اڑ کر لگ جایا کرتی ہیں. کہا ہے کہ طائف من الشیطان، یوں ہی گھومتے پھرتے چلتے ہوئے فضا کے اندر کوئی ایک اس قسم کا خیال تھا، وہ ذرا سا آ گیا. اب یہاں متقی اور غیر متقی کا فرق پیدا ہوا. کہا ہے کہ اس کے ہاں بھی ذرا سا خیال آیا. تذکروا سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 201. اس نے فوراً قرآن کی قدر اور قرآن کے قانون کو اپنے سامنے رکھا. اس نے اس کی یاد دہانی کر لی. اس کو وہ فوراً یاد آ گیا کہ نہیں، قرآن کا فیصلہ یہ ہے، اس کی قدر یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے. جب یہ چیز آئی تو کیا ہوا؟ کہا کہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 201. اس کی آنکھیں کھل گئیں. اس نے کہا کہ نہیں، یوں نہیں جانا. مبصرون، تھوڑی سی تاریکی آئی تھی، ذرا سا گھومتا ہوا خیال آیا تھا، سورج کے سامنے بادل کا ایک ٹکڑا آ گیا، اس میں ذرا سی تاریکی آئی، گھومتے ہوئے بھی یہ خیال آیا. متقی وہ ہے کہ اس وقت فوراً خدا کا قانون اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، اور جو ہی وہ آیا تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. عربی جاننے والے حضرات ہی اس کی داد دیں گے کہ قرآن کا انداز بیان کیا ہے. کہا ہے کہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ارے وہ دیکھو جیسے ان کی آنکھیں کھل گئیں، سورج کے سامنے سے وہ بادل چھٹ گیا، وہ نورانیت پھر اس کے اندر آ گئی. یہ ہے متقی. متقی وہ ہے جو پہلے اس کائنات کی ان قوتوں کو مسخر کرے اور ان پر غور و فکر کرتا چلا جائے. یہ خالص انٹلیکچوئل پروسیس، ذہنی عمل ہے، بالکل ذہنی چیز ہے. یہ سائنٹسٹ یہ ہو سکتا ہے، ہر قوم یہ کر سکتی ہے. لیکن اگلی چیز اب قرآن کے متقی کی خصوصیت آ گئی. اب قرآن کے متقی کی خصوصیت آ گئی کہ جس میں اگر کوئی چیز بھی غیر قانونی، غیر خداوندی اقدار کی گھومتے پھرتے بھی ذہن میں آئی تو وہ فوراً خدا کے قانون کو سامنے لے آیا. اس کی آنکھیں کھل گئیں، صحیح راستے کے اوپر چل پڑا. ہدی للمتقین. دیکھتے جا رہے ہیں آپ کہ یہ صحیح راستہ ابھر کر کن کے سامنے آتا ہے. قرآن کی روح سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اس کارگاہ کائنات میں غور و فکر کرنے والوں کے سامنے وہ صحیح راستہ ابھر اور نکھر کر آ جاتا ہے. عزیزان من، وہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ واعظ و نصیحت اور اخلاقیات ہی کی کتاب ہے. اب غور کیجئے کہ کائنات پہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بھی اس میں گائیڈنس، رہنمائی ملتی ہے. اور وہ جو اس نقطے کو لے کر قرآن کے اندر چلتے ہیں اور یہاں سے رہنمائی لیتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ کیا کیا راستے ان کے سامنے صاف ہو جاتے ہیں. یہ صرف فطرت کے قوانین اور فطرت کے نظام کے متعلق غور و فکر کرنے والے کے لیے ہے. اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ جب بھی وہ جو اقدار کی دنیا میں آئے گا، اگر وہاں کوئی ذرا سی تھوڑی سی غلط چیز کی ذہن کے اندر آمیزش بھی آ گئی تو وہ فوراً اقدار خداوندی کے سامنے آ جائے گا، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، صحیح راستہ سامنے آ جائے گا. یہ ہے ہدی للمتقین. جماعت مومنین کے ہاں پھر تیسری چیز یہ ہے کہ دین تو اجتماعی شے ہے، یہ انفرادی نہیں ہے. پرہیزگاری انفرادی چیز ہے. جتنا آپ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے اتنی آپ کے اندر انفرادیت ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے بڑے پرہیزگار بن کر آپ غاروں میں بیٹھ جائیں گے. نہ رہے باس نہ بجے بانسری. سر درد کا وہ علاج سر کو کاٹ دینا ہے، یہ اس کا مکمل علاج ہوتا ہے، پھر کبھی نہیں ہوتا. اس میں بگڑتا کچھ نہیں، صرف سر باقی نہیں رہتا. اور کیا؟ یہ آپ کے ہاں کی پرہیزگاری ہے کہ مادی دنیا کو چھوڑتے چلے جاؤ، لیکن دین تو اجتماعی نظام سکھاتا ہے. اجتماعی نظام کے بغیر دین کا تصور نہیں ہو سکتا. اور اجتماعی نظام میں تو آپ جانتے ہیں کہ تفرقہ شرک ہے.
ہمارے ہاں جو متقی ہیں اگر انہیں ڈھونڈنا ہوگا تو بہرحال انہیں ان مساجد میں ڈھونڈنا ہوگا، اس لیے کہ اس کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوگا. نماز روزے کے یہ جو ارکان ہیں ان کی پابندی بڑی ضروری ہوگی. تو متقیوں کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم مساجد کی طرف رخ کریں گے، اجتماعات کی طرف رخ کریں گے. یہ آپ کے ہاں کی جو مساجد ہیں آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ 10,000 کا 20,000 کا اجتماع ہو، سارے مسلمان اس کے اندر ہوں. اب تو ہمارے ہاں ہوتے ہی ایسے اجتماع ہیں کہ اس میں مسلمان ہی آتے ہیں. یہ اتنے وقت کے لیے جتنے میں وہاں تقریر ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، کسی کی پیشانی پہ کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یہ اس سے الگ ہے، وہ اس سے الگ ہے. جو ہی کسی وقت نماز کی اذان ہو گئی تو یہ سارے متقی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، سو اس مسجد میں گئے. 200 اس مسجد کے اندر، 50 اس مسجد کے اندر، یہ سارے متقی جتنے تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یعنی جب یہ تقوی کی طرف آئے تو ان میں تفرقہ ہو گیا، یہ گروہوں میں بٹ گئے، ان کے اندر تفریق پیدا ہو گئی. جب یہ محض جلسے میں بیٹھے تھے تو اس وقت ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ متقی ہیں. یہ دنیا داروں کا ایک جلسہ ہے، وہ کہیں گے کہ صاحب سیاسی جلسہ ہو رہا ہے، پولیٹیکل جلسہ ہو رہا ہے. اس کو تو ان کے تصور کے مطابق تقوی سے تعلق نہیں. تقوی کی آواز آئی ہے تو یہ جو ایک مقام پہ دنیا دار بیٹھے ہوئے تھے جن میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، اب یہ سارے کے سارے گروہوں کے اندر بٹ گئے، تفرقے میں بٹ گئے، مساجد کے اندر منتقی بننے کے لیے جا رہے ہیں. یہ وہ ہے جس کے لیے اس نے کہا تھا کہ تقوی تو ایک طرف، متقی تو ایک طرف، بلکہ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم، سورۃ نمبر 20، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 31 اور 32. یاد رکھنا، مومن ہونے کے بعد کہیں پھر سے مشرک نہ ہو جانا. یعنی ان میں سے جو ہمارے ہاں اس قسم کی تفریق ہو گئی کہ اس مسجد میں فلاں کا داخلہ ممنوع ہے، یہ جو سینے پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں ان کو مسجد سے نکال دیا جائے گا، یہ جو آمین اونچی آواز میں کہنے والے ہیں یہ اگر آ گیا ہے تو اس مسجد کا فرش کھیلنا پڑے گا، یہ سب کچھ ہے. سنیے عزیزان من، مدینے میں ایک اور مسجد بننی شروع ہوئی. ہمارے یہاں تو مسجد کی تعمیر سبحان اللہ یہ ہے کہ جو مسجد کوئی یہاں بنا دے گا، یہاں وہ اینٹ اور گارے اور پتھر کی بنائے گا، اللہ میاں موتیوں کا گھر اس کے لیے جنت میں بنا دے گا. مسجد بڑی چیز ہے، اور وہ مسجد وہاں مدینے میں بننے لگی ہے جہاں پہلے ایک ہی مسجد تھی، دوسری مسجد یہ بننے لگی ہے. برادران عزیز، اس مسجد کے متعلق بنانے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے ہاں آ کر اس کی اوپننگ سیرمنی، رسم افتتاح فرما دیجیے. ٹھیک ہے، قرآن کریم نے عین اس موقع پر کہا کیونکہ پہلی ہی بات ہو رہی تھی، ایک اور مسجد بن رہی تھی، اس کے لیے بڑی ضروری بات ہو گئی کہ ایک ہدایت دی جائے تاکہ ہدن ہو، یہ بات ہدن للمتقین ہو. کہا ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ہے، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 107. یہ جماعت مومنین میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، فرقہ بنانے کے لیے بن گئی. لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی نہ کھڑے ہونا. دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملات کیا ہیں. اس لیے کہا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 108. وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی تھی، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ تم اس میں جاؤ، اس تفرقہ پیدا کرنے والی مسجد میں نہیں. بات صاف ہو گئی. ہر وہ مسجد جس میں تفریقم بین المؤمنین کی کیفیت ہوتی ہے وہ شرک ہے. تقوی کے اوپر بنیاد اس مسجد کی ہو سکتی ہے جس کے اندر تفریق بین المؤمنین نہ ہو. عزیزان من، اب کیا آپ ان مساجد کے اندر کے نمازیوں میں متقی کو تلاش کریں گے؟ ان میں تو آپ کو وہ ملیں گے جو مومنین میں تفرقہ پیدا کرنے والے ہیں، نہ کہ وہ جنہیں تفرقہ نہ پیدا کرنے کا کہا تھا. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 31. تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان میں سے جنہوں نے تفرقہ پیدا کر دیا. اس وقت میں صرف یہ 3 ہی آیات پیش کروں گا، آگے چلیں گے تو پھر متقی اور تقوی کی ساری تفصیل تو سارے قرآن میں آئے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 بنیادی حقیقتیں بھی بہت بڑی ہیں. اگر آپ انہی کو سمجھ لیں، کارگاہ فطرت میں غور و فکر کر کے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا تقوی کی پہلی شرط ہے. کارگاہ کائنات میں، کارگاہ فطرت میں
غور و فکر کر کے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا تقوی کے لیے پہلی شرط ہے. فطرت کی ان قوتوں کو اقدار خداوندی کے لیے، نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف کرنا تقوی کی دوسری شرط ہے. اس مقصد کے لیے ایک تنظیم، ایک جماعت، ایک امت کی تشکیل کرنا جس میں کوئی تفرقہ نہ ہو، تقوی کی تیسری شرط ہے. ان میں سے اگر ایک شرط بھی کسی وقت گم ہو گئی ہے تو وہ تقوی نہیں ہو سکتا. برادران عزیز، اور جب وہ متقی نہیں ہو سکتا تو اس کو قرآن سے ہدایت کیا مل سکتی ہے؟ اسے پڑھتے رہیے، اسے تلاوت کرتے رہیے. یہ ہدی للمتقین ہے، یعنی یہ ہدایت تو متقین کے لیے ہے، اور جو اس شرط پہ ہی پورا نہیں اترتا اس کو اس سے رہنمائی کیا ملے گی؟ سفر کی رہنمائی کے لیے تو برادران عزیز پہلی شرط یہ ہے کہ اس سفر کے لیے اٹھ کر تیار ہو کر نکل پڑے. گھر میں بیٹھے ہوئے ریل گاڑی کا ٹائم ٹیبل بھی رکھا ہوا ہے، غور کیجیے گا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریل گاڑی کا ٹائم ٹیبل بھی رکھا ہوا ہے، روز اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں وقت پر یہ ریل گاڑی یہاں سے چلتی ہے، وہ یہاں سے وہاں تک جاتی ہے، وہاں سے ٹرن کرتی ہوئی فلاں وقت کے اوپر لالا موسیٰ جا پہنچتی ہے، وہاں ادھر سے چلتی ہے، فلاں وقت پہ آ جاتی ہے. آپ صبح اٹھ کر اس کو روز کنسلٹ کر لیا کریں اور وہاں بیٹھے رہا کریں. یہ ہدایت آپ کو کچھ فائدہ بھی دے سکتی ہے. یہ ٹائم ٹیبل اس کے لیے بنا تھا جس نے گاڑی پہ جانا تھا، جبکہ گھر میں بیٹھے ہیں ٹائم ٹیبل کنسلٹ ہو رہا ہے اور پھر آپس میں بھی جھگڑ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے 13 ڈاؤن کا ٹائم ٹھیک نہیں نوٹ کیا، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہو رہا ہے، اور دونوں ہی گھر کے صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہاں جانا کسی کو بھی نہیں. پھر اس ٹائم ٹیبل کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، تشریحات کی جا رہی ہیں، روز اس کے درس ہو رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹائم ٹیبل بغیر سوچے سمجھے پڑھے جا رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ رہنمائی کا لفظ، ہدن کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے اس ایک لفظ میں یہ بات بتا دی کہ یہ تو راستہ چلنے والوں کے لیے ہے، بیٹھنے والوں کے لیے نہیں ہے. اور قرآن نے دوسرے مقام پر کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو بیٹھا رہنے والا چلنے والے کے کبھی برابر نہیں ہو سکتا. راستہ چلنے والے کے لیے رہنمائی ہے، جس نے چلنا ہی نہیں ہے اس کی رہنمائی کیا؟ اس کی رہنمائی کیا ہے؟ اور شاید پہلے بھی میں نے سنایا تھا، دور جہالت کے اپنے قصے بھی تو یاد آ جاتے ہیں. قرآن نے حکم دیا ہوا ہے کہ سیرو فی الارض، اٹھو اس زمین میں، چلو پھرو. پوچھو نہیں کہ اس ایک چیز کے اندر زندہ قوموں نے اس اتنی سی چیز کے اندر کیا کچھ نہیں پا لیا تھا. وہ چیز یہی تھی کہ سیرو فی الارض، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 11، جاؤ چلو پھرو. عزیزان ہمارے ہاں بھی سیرو فی الارض ہوتا ہے ملنے کے لیے، حضرت صاحب سے زیارت کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا نہیں صاحب وہ تو 40 دن نہیں مل سکتے. انہوں نے کہا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کیوں نہیں مل سکتے؟ نہیں ہیں وہ یہاں. کہنے لگے نہیں یہی ہیں، اندر ہیں، حجرے میں بیٹھے ہیں. پھر 40 دن کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ آج کل چلہ کر رہے ہیں. کاہے کا کر رہے ہیں؟ سیرو فی الارض، سیرو فی الارض، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 11 کا چلہ کر رہے ہیں. یا اللہ، یعنی روز تو پھر بھی وہاں سے اٹھ کر باہر ہی آ جاتے ہوں گے، اب جو سیرو فی الارض شروع ہوا ہے تو 40 دن ہلنا ہی نہیں. میاں سیرو فی الارض ہو رہا ہے. اس کے بعد پوچھئے سرکار یہ سیرو جو ہوا ہے یہ کہاں کا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ 7 افلاک کی سیر کر کے چلے آئے. وہ فی الارض کہہ رہا ہے یہ آسمان پہ پہنچے ہوئے. انہوں نے کہا کہ صاحب وہ تو ارض ہے. کہنے لگے کہ وہ تو عام مسلمان تم لوگ ہو، یہ زمین کی چیزیں ان کے لیے ہیں جو مقرب بارگاہ خداوندی ہیں، وہ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں. پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ سنیے، منچلے تھے، انہوں نے ایک معجون سیر فلک سیر تیار کی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ بھنگ کو کہتے ہیں. معجون فلک سیر کس کو کہتے ہیں؟ بھنگ کو. اصل میں دونوں ہی ایک ہیں. اس قسم کی سیر افلاک کی اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، اگر نہ سہل ہو تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی. یہ بھنگ کا نشہ ہوتا ہے. قرآن نے سیرو فی الارض کہا ہے، وہ یوں ہی شاعری نہیں کرتا. اس نے کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ سیرو فی الافلاک ہے. میں نے عرض کیا ہے ہدل للمتقین، یہ ان کے لیے رہنمائی ہے جو آمادہ سفر ہو. آمادہ سفر ہو تو پہلے یہ سوچ لیں کہ غلط راستے پہ نہ چلے جائیں، خطرناک راہوں سے نہ گزرنا. وہاں ٹائم ٹیبل کو کنسلٹ کرو، وہاں یہ دیکھو کہ کون سا راستہ محفوظ ہے.
اس محفوظ راستے سے قدم قدم کے اوپر اپنی حفاظت کا سامان کرتے ہوئے جیسے خار دھار جھاڑیوں میں سے کپڑا سمیٹتے ہوئے چلے جایا کرتے ہو، یوں کر کے چلے جاؤ تاکہ تمہاری اپنی ذات محفوظ رہے. یہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ایسا پریزرویٹو تحفظی ہو جائے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکو. کہا ہے کہ یہ ہدی للمتقین الذین ہے، اسے یہی نہیں رہنے دیا، اس نے متقین کہا ہے. اب بات آگے چلتی ہے. آپ ٹائم ٹیبل کنسلٹ کر رہے ہوں ریل گاڑی کا، یہ سارا کچھ متعین بھی کر لیا. اس کے بعد اسٹیشن پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ تو آدھا گھنٹہ ہوا چلی گئی تھی. انہوں نے کہا میں تو تمہارا ٹائم ٹیبل کنسلٹ کر کے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہاں کہاں ہے ٹائم ٹیبل؟ دیکھا تو وہ پچھلے سال کا تھا. اس لیے ٹائم ٹیبل کے متعلق یقین ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ٹائم ٹیبل ہے، یہی آج کا رواں کرنٹ ٹائم ٹیبل ہے، پرانا نہیں ہو گیا. اس میں حق و اضافے والی بات نہیں ہے، وہ تحریف شدہ نہیں ہے، مصدق ہے، صحیح ہے، یقینی ہے. ٹائم ٹیبل ایسا ہونا چاہیے. اس طرح سے کسی چیز کے متعلق تحقیق سے، تجسس سے، تفتیش سے یقینی طور پر یہ معلوم کر لینے کو کہ یہی صحیح ٹائم ٹیبل ہے ایمان کہتے ہیں. کہا ہے کہ الذین یؤمنون، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. وہ چلنے سے پہلے اس کا اطمینان کر لیتے ہیں کہ صحیح ٹائم ٹیبل کنسلٹ کیا جا رہا ہے. تقوی کا لفظ تو پھر بھی کم آئے گا، ایمان کا لفظ تو آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے کہ صفحے صفحے پہ پھیلا ہوا ہوگا، سطر سطر میں ملے گا. بنیاد ہی یہ ہے. ہر راستہ چلنے والے کو اگر عقل و شعور ہے، ذہن میں وہ آوارگی نہیں کرنا چاہتا، مسافر بننا چاہتا ہے، منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلی چیز یہ یقین ہے کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہی وہ راستہ ہے جس پہ مجھے چلنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے آپ کوئی پروسیس، عمل و طریق، کوئی ایکسپیریمنٹ، تجربہ، کوئی ریسرچ، تحقیق کر نہیں سکتے جب تک اس کے جو بیسکس، فنڈامنٹل لاز، اساسی بنیادی قوانین ہیں ان کے متعلق یقین نہ ہو کہ یہ صحیح ہے. کسی تجربے، کسی سفر، کسی تحقیق سے پہلے اس کے بنیادی اصولوں کے متعلق یہ یقین کر لینا کہ یہ صحیح ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ اس طرح سے چل پڑے، آپ کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، آپ کو قدم قدم پہ عدم اطمینان ہوگا کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہی ہے یا کوئی اور ہے. بھائی اس نے بتایا تو کچھ ایسا ہی تھا لیکن یقین نہیں ہے. آپ چل رہے ہیں لیکن آپ کا قلب ہر وقت ایک تذبذب کا، ایک اضطراب کا کاشانہ بن رہا ہے. آپ کو امن نصیب نہیں ہے. ایمان کا تو مادہ ہی امن ہے، الف میم نون، جو امن ہے. امن یقین کا نتیجہ ہے. ذن اور قیاس سے امن نہیں آتا، اور اسی مادے سے یہ لفظ مومن بنا ہے، جو عجیب چیز ہے. اس کے معنی ہے اس طریقے سے خود امن میں رہنے والا اور اس انداز سے باقی دنیا کو امن دینے والا. خدا کی ایک صفت خود المؤمن ہے. اس کے معنی ایمان لانے والا نہیں ہو سکتے. اگر مومن کے معنی ایمان لانے والا کر لیا جائے تو یہ تو خود اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کے ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا. دوسروں کو امن دینے والا خود امن میں ہے اور دوسروں کو یہ بھروسہ ہے کہ یہ امن دینے والا ہے. چنانچہ ان عربوں کے ہاں ناقۃ امون اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے متعلق پورا بھروسہ اور یقین ہو کہ یہ نہ غلط راستے پر قدم اٹھائے گی، نہ ٹھوکر کھائے گی، نہ گرے گی، نہ دھوکہ دے گی. جس اونٹنی کے متعلق اتنا یقین، بھروسہ، کامل اطمینان ہو اسے وہ ناقۃ امون کہتے تھے. گرامر کے اعتبار سے امن کے بعد جب لام آئے جسے صلہ کہتے ہیں تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کسی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اور ایسا اعتماد جو واقعی آپ کو سچا امن دے، خود فریبی نہ دے. اور جب اس کا صلہ بے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی دوسرے کی بات کا یقین کر لینا، کسی بات کو صحیح سمجھ لینا، اس طرح سے سمجھ کر اپنے آپ کو اطمینان دے لینا. یہ جو آمنو باللہ ہے، اور قرآن نے جو یہ ایمان کی آگے چیزیں بتائی ہیں اس کی معنی یہ ہے کہ ان صداقتوں کے اوپر یقین رکھ لینا اور اس طرح سے ایک امن حاصل کر لینا اور معمول زندگی بسر کرنا، خود بھی بسر کرنا اور باقی نوع انسان کو بھی
اس طرح سے امن دیتے چلے جانا، یہ ہے ایمان والے کی نشانی. ایسا کرنے والے کو مومن کہتے ہیں. اور انگریزی زبان میں ایمان کا کیا ترجمہ ہے اس پر میں بھی مزید بات کرتا ہوں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. سلام هي حتى مطلع الفجر. رمضان المبارک میں رونما ہونے والے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام فی شہر رمضان. ملاحظہ کیجیے سحر نشریات مطلع الفجر میں. سلام هي حتى مطلع الفجر. رمضان المبارک میں رونما ہونے والے تاریخی واقعات پر مشتمل. تو ناظرین، میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور بار بار بھی بتاتا چلا جاؤں گا کہ ہمارے ہاں بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ قرآن کے ان الفاظ کے غلط ترجمے کیے گئے. ہمارے ہاں ایمان کا ترجمہ تو کیا نہیں، اس کو ایمان ہی کہتے ہیں. انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ فیتھ کیا گیا، جو ہمیں اپنی اصل سے بالکل دور لے گیا. ان کے ہاں ڈیفینیشن، فیتھ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ریزن، عقل کے بالمقابل یعنی اس کے خلاف استعمال ہوتا ہے. ایک شے جو آپ دلیل اور برہان کی روح سے مانیں، علم و بصیرت کی روح سے مانیں، اسے تو وہ کنوکشن کہتے ہیں، یعنی آدمی کنونس ہو جاتا ہے. اور کوئی چیز جو بغیر دلیل و برہان کے، جس کے لیے آپ کے پاس کوئی ریزن نہ ہو، کوئی منطقی توجیہ نہ ہو، لاجک نہ ہو، آپ اس چیز کو مانتے ہیں. جس چیز کو اس طرح سے مانا جاتا ہے اسے فیتھ کہا جاتا ہے. انہوں نے قرآن کے ایمان کا ترجمہ فیتھ کیا اور اس سے ساری گاڑی دوسری پٹری کے اوپر جا پڑی. یہ فیتھ ہے ہی نہیں، اس کا ترجمہ ہی کنوکشن ہونا چاہیے. اور کنوکشن کی بھی اگر کوئی اسٹیج انتہائی ہو سکتی ہے تو وہ ہے جو دلیل و برہان کے اوپر مبنی ہو، علم و بصیرت کے اوپر مبنی ہو. اندھے طور پر کسی چیز کو مان لینا جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل و برہان نہ ہو، قرآن کی روح سے ایمان نہیں کہلاتا. برادران عزیز، مومن کی ڈیفینیشن، تعریف قرآن نے یہ دی ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 73. مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے تیرے رب کی آیات، قوانین خدا بندی بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان پر بھی اندھے بہرے گونگے بن کر نہیں جھکتے. وہ انہیں ایسے نہیں مانیں گے، ان کے سامنے قرآن کے قوانین ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح نہیں مانتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اسے مومن نہ کہو. مثلا وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، میرا اس کے اوپر یقین ہے، چونکہ اس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں ہے اس لیے تم مومن نہیں کہلا سکتے. وہ تو مومن کی ڈیفینیشن تعریف ہی یہ دیتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اسے ایسے مانا ہوا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس پر پورا نہیں اترتا. وہ ارباب عقل اور ارباب ایمان کو ایک ہی بات قرار دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فاتقوا اللہ، سورۃ نمبر 65 آیت نمبر 10. یہ دیکھیے تقوی، فاتقوا اللہ یا اولی الباب الذین آمنوا، سورۃ نمبر 65 آیت نمبر 10. اندازہ لگائیے، کہتا ہے کہ راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے قانون خداوندی کی نگہداشت کر کے بچو. یا اولی الباب، سورۃ نمبر 65 آیت نمبر 10. اے صاحبان عقل و بصیرت، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. اگر وہ اولی الباب نہیں ہیں تو وہ آمنوں میں آ ہی نہیں سکتے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے برادران عزیز. پھر اس میں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجیے، الذین آمنوا یا یؤمنون، یہ وربز ہیں، فعل ہیں. اس کے معنی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، یعنی یہ سارا کچھ کر کے کوئی چیز جب حاصل ہوتی ہے تو وہ اسے ایمان کہتے ہیں. پیدائشی تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جس نے بھی کچھ کر کے نہیں مانا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور کیا کہ قرآن ورب، فعل کو کیوں لایا ہے؟ ورب یعنی فعل کو کہتے ہیں اس میں کچھ کام کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی کام کر کے ایسا بننا تھا، بغیر کیے ہوئے تو ایمان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
الذین آمنوا، اور ایمان یہ کہا کہ دلیل و برہان، علم و بصیرت، فکر و تدبر کرو، اس کے بعد اندھے بہرے بن کر نہیں جھکنا. یہ اس طرح سے کرنے کے بعد ان صداقتوں کے اوپر جو یقین رکھنا ہے اس میں الذین آمنوا آ سکے گا. جس نے ایسا نہیں کیا ہے اس کے اوپر یہ اپلائی ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ ان صداقتوں کے اوپر جب آپ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کو اس طرح سے صحیح مانتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا یہ ماننا، آپ کا یہ ایمان پھر پختہ ہوتا جاتا ہے. یہ صداقتیں ہیں، ان کو حق مانتا ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 54، تاکہ یہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. یہ من ربک، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 54 کا ہے. سنیے عزیزان من. اور فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر کیوں کر ایمان لائیں. اوت العلم، ارباب علم، علم کی روح سے اس چیز کو جان لیں، پرکھ لیں کہ انہ الحق، یہ ایک حقیقت ہے، من ربکا، تیرے خدا کی طرف سے ہے، منزل ہے. جس چیز کو علم کی روح سے جان لے یہ ہے فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر اس کو کہیں گے کہ تم اس کے اوپر ایمان لائے ہو. جب وہ اس طرح سے اس پہ ایمان لائے تو کہتا ہے کہ جب یہ کیفیت ہو جائے تو یہ چیز بھی ذہنی نہیں رہتی. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 54. یوں مانی ہوئی جو چیز ہے اس کے سامنے تو انسان کا دل خود جھک جاتا ہے. روز جو آپ کے ہاں یہ رونا رویا جاتا ہے کہ سارا معاشرہ مسلمانوں کا ہے، نماز روزہ بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر بھی بدعنوانی، کرپشن دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل نہیں جھک رہے. وہ جھک کیوں نہیں رہے؟ آپ نے ان صداقتوں کو اس طرح مانا ہوا ہی نہیں ہے. ماننے کا ایک اور طریقہ ہے جسے ہم مروجہ ایمان کہتے ہیں، وہ بھی ایک چیز ہے. کیا چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یوں کرتے آ رہے ہیں، ہم کرتے آ رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان ہیں، جس گھر میں پیدا ہوئے جو کچھ اس گھر میں مانا جاتا تھا اس قسم کے آپ مانتے چلے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ چیز ہوئی کہ اتفاق سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، حنفیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے حنفی ہو گئے، شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے شیعہ ہو گئے. یہ چیز کیوں مانتے ہو؟ کہ یہ یوں مانتے چلے آ رہے ہیں. یہی ہے ہمارے ہاں اس وقت کا ایمان. عزیزان من، ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن تو اس کو ایمان ہی نہیں قرار دیتا، یہ تو خود کچھ کرنے کی بات تھی. کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 170. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو خدا کی کتاب ہے تم اس کا اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، تو قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 170. کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمارے اسلاف جس روش پر چلتے آ رہے ہیں ہم تو اسی روش پہ چلتے چلے جائیں گے، بس ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے. قرآن کریم اس کے جواب میں کچھ زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کرتا، بلکہ خود دو لفظوں میں بات صاف کر دیتا ہے. کہا ہے کہ اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 170. کہ کیفیت، ان کی کیفیت ایسی کیوں نہ ہو، انہوں نے بھی نہ عقل و فکر سے کام لیا ہو اور نہ صحیح راستے پر چل رہے ہوں، اور یہ بھی ان کے اتباع میں نہ عقل و فکر سے کام لیں اور نہ صحیح راستے پر چلیں. یہ اگلی آیت بڑی غور طلب ہے. کہتا ہے کہ بھیڑوں کا ایک ریوڑ ہے اور ان کے پیچھے گڈریا ہے. بڑی عجیب تشبیہ ہے. عزائمن شاعری کے اندر اس کو تامہ تشبیہ کہتے ہیں. کہتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَالنِّدَاءً، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 171. بڑے باپ سے کچھ آوازیں سیکھیں، تتا یہ آوازیں بغیر الفاظ ہیں، اور کچھ الفاظ سیکھے بغیر معنی کے. اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ چلنے والی ہیں، یہ چلانے والا ہے. وہ بھیڑیں ہیں جن میں عقل و شعور کا سوال ہی نہیں، یہ گنریا ہے جس نے کوئی چیز علم و بصیرت کی بنا پر نہیں دیکھی. چند آوازیں اپنے بڑوں سے سنی، چند الفاظ اس کی زبان کے اوپر آئے، وہ اس نے سیکھ لیے. اب کیفیت یہ ہے کہ وہ آواز دیتا ہے تو وہ جس آواز پہ لگی ہوئی ہیں وہ یوں مڑ جاتی ہیں. کچھ الفاظ یہ کہتا ہے اور وہ کچھ بھاگنے لگ جاتی ہیں. کہتا ہے کہ یہ کیفیت انسانوں کی ہوئی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا عام طور پر، جیسے ہم اگر مرغیاں کھلی ہوئی ہو کسی گھر میں پلی ہوئی ہو تو وہ اس کو بند کرنے کے لیے وہ بعض لوگ کہتے ہیں دلبا 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 دلبا، اور بعض جیسے وہ کسی کو پھیلانا ہو تو وہ ہر کر کے آواز نکالتے ہیں. تو آوازیں یہ سیکھ لیں اور ان کے اوپر وہ بھیڑیں
جو ہے اور یا مرغیاں جو ہیں وہ ہلی ہوئی ہیں, اور ان آوازوں کو سیکھنے کے بعد وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا. تو انسانوں کی بھی حالت یہ ہے, صم بکم عمی فہم لا یرجعون, صم بکم عمی فہم لا یعقلون, سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 171. اندھے, بہرے, گونگے عقل و فکر سے کام ہی نہیں لے رہے. کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں, کیوں عزیزان من الحمدللہ کہہ کر اس کے بعد مسلمان کہلانے کی یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ایمان میں تقلید کا کام ہی نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت دی تھی, قرآن کریم میں حضور کی زبان سے یہ کہلوایا کہ کہہ دو ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 108. میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہوں, میں بھی ایسا کروں گا اور جو میرا اتباع کرنے والا ہوگا وہ بھی ایسا ہی کرے گا. عزیزان من سنت رسول اللہ کا اتباع یہ ہے کہ ہر بات بصیرت کی زور پہ مانی جائے, علم کے زور پہ منوائی جائے. تقلیداً جو چیز منوانی ہوگی وہ خدا کے حکم کے خلاف, رسول کی سنت کے خلاف ہے. بلا بصیرت بلا برہان کسی چیز کو ماننا سنت رسول اللہ کے بھی خلاف ہے. آج جو کوئی یہ بات کہہ دے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ منکر سنت رسول اللہ ہے. جو بھیڑوں کی طرح مانتا چلا ہے اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اتباع سلف صالحین کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی بصیرۃ میں دعوت دیتا ہوں, انا ومن اتبعنی, میں بھی یہ کرتا ہوں اور میری سنت کا اتباع بھی وہ کرے گا جو علی وجہ البصیرت دعوت دے گا. جو دعوت دے گا علی وجہ البصیرت وہ مانے گا بھی. تو سب سے پہلی بات علی وجہ البصیرت کی ہے. ایمان تو یہ ہوا. اب مسلمان قوم کی ایک دوسری چیز بھی ہے. دنیا کے اندر ابتدائی دور کا جو مسلمان تھا, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی شان و شوکت حاصل کی, بہت بڑی سلطنت بنی. عرب کے ادھر ادھر کے جو قبائل تھے انہوں نے صرف اس عظمت کو دیکھ کر, اس حکومت کو دیکھ کر, اس مملکت کو دیکھ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور وہ یوں مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی جماعت مومنین میں ہیں, ہم مومن ہیں. غور کیجیے گا کہ قرآن کریم نے عین اس وقت ان کے کہنے کے اوپر واضح الفاظ میں کہا کہ قالت الاعراب آمنا, سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 14. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. سنو, اس پروسیس طریق کی روح سے وہ ایمان نہیں لائے تھے. کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا یعنی ہم ایمان لائے ہیں. قل 49 سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 14. ان سے کہہ دو کہ لم تؤمنو, ذرا دیکھیے گا کہ تم نے تو یہ کچھ نہیں کیا تھا جس کا فطری نتیجہ ایمان کہلاتا ہے. تم نے تو یہ پروسیس طریق اختیار نہیں کیا تھا, اس لیے ان سے کہو کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے, تم آمنا نہ کہو, ولیکن قولوا اسلمنا, تم صرف یہ کہو کہ ہم نے ان کی عظمت دیکھی, شان دیکھی, ہم ان کے سامنے جھک گئے. حضرت من وہ تو جماعت مسلمین کے اندر یہ تفریق کر رہا ہے, اس لیے کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 14. اس پروسیس طریق میں سے تم گزرتے تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جاتا. یہ دلوں میں داخل نہیں ہوا. برادران عزیز, آپ کی تاریخ کا سب سے افسوسناک سانحہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگ مومن بن گئے جو اس طرح سے ایمان لائے نہیں تھے. وہ اسلمنا سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 14 کی روح سے ایمان لائے تھے. پوری کی پوری ایران کی سلطنت نے جب محض مسلمانوں کی میدان جنگ کے اندر شوکت اور عظمت اور قوت دیکھی تو اسلمنا کے ماتحت انہوں نے صرف سرنڈر کیا. وہ اوور نائٹ شبا شب مسلمان ہو گئے. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے انہیں مومن سمجھ لیا. آپ غور کیجیے, میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا, قرآن یہ فرق کر رہا ہے. بعین ہی یہ وہی چیز تھی جو ان اعراب کے متعلق کہی گئی ہے. وہ اسلمنا تھا. ایمان تو اس پروسیس طریق میں سے گزر کر ہو سکتا تھا, اس کے بغیر آمنا کی بات ہو نہیں سکتی. یہ بڑی گہری چیز ہے. اسلمنا کہو, ٹھیک ہے جماعت میں عامل ہو. اب اس کے بعد پھر کہا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتِكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 14. اب یہ ہے اس نظام میں داخل ہو کر تم ان قوانین خداوندی کی عملی اطاعت کرو. اس طرح سے اب اطاعت میں رسول کا فریضہ یہ ہوا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, سورۃ نمبر 62 آیت نمبر 2. وہ تعلیم کتاب حکمت کرتا چلا جائے گا اور اس طرح پھر تمہاری ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی.
پھر کہہ دوں جو پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کچھ کرو گے تو اس کے بعد پھر یہ صداقتیں تمہارے سامنے اللہ وجہ البصیرت آ جائیں گی، پھر تمہارے دل کے اندر یہ اتریں گی اور یوں تم اپنے آپ کو مومن کہلانے کے مستحق قرار پاؤ گے. ویسے تم سرنڈر ہو گئے، زیادہ سے زیادہ آپ حقوق سٹیزن شپ شہریت لے سکتے ہیں. قرآن کیا فرق کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ ابھی اس درجے کے اوپر نہیں ہیں. بڑی لمبی چوڑی تعلیم کا، تدبر کا، تفکر کا، بصیرت کا، علم کا جو پروسیس طریق ہے اس میں سے گزرنے کے بعد یہ چیز پیدا ہوگی. ابھی یہ چیز نہیں ہے. ایک طرف تو یہ چیز رہی کہ انہوں نے حکومت کو دیکھ کر اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور یوں مسلمان ہو گئے. ان سے کہا ہے کہ اسلمنا کہو، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو. بات اب سامنے آتی ہے، اسلمنا، ہم نے سرنڈر کیا ہے، ہم اس کے سامنے جھک گئے ہیں. ایمان ان صداقتوں کو دل کی گہرائیوں میں اتار لینے کا نام ہے. قلب اور دماغ کے کامل اطمینان سے ان صداقتوں کے حق ہونے کے اوپر یقین کرنا ایمان ہے. تو کیا پھر کافی ہو گیا کہ یہ مان لیا کہ صداقتیں بالکل صحیح ہیں، ایک فارمولہ کے اوپر آپ کا یقین ہو گیا، یا آپ نے اطمینان کر لیا کہ یہ فارمولہ صحیح ہے، اطمینان کر لیا اور آپ بس بیٹھ گئے؟ تو کیا جو کچھ دین کا تقاضا ہے پورا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں. اس کے بعد اگلا قدم لیبارٹری ہے. ٹھیک ہے، اب فارمولے کے اوپر عمل کرو. یہ جو اگلی سٹیج ہے، جب تک یہ ساتھ نہیں ملتی، قرآن اس وقت تک خالی مومن ہونے کو کافی نہیں قرار دیتا. میں پھر دہرا دوں، ادھر یہ کیفیت تھی کہ اسلمنا کی روح سے وہ مومن نہیں قرار دیتا، اور جب اس طرح سے اس سارے مرحلے سے گزر کر، اس پروسیس طریق میں سے گزر کر ان کے اوپر یقین بھی کر لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھ لو کہ بس مقصد پورا ہو گیا. بھائی کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 53. اندھے کو تو تم صحیح راستے پہ لا ہی نہیں سکتے. ایک بات یہ ہے کہ وہ قلب کا اندھا ہے. ان تسمعوا الا، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 53. بات تو وہی سنے گا، من یؤمن بآیاتنا، جو اس طرح سے ہمارے قانون کی صداقت کے اوپر ایمان لائے گا. فہم مسلمون، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 53 چل رہی ہے. اور اس کے بعد اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دے گا. اب بات سمجھ میں آئی کہ مسلمان مومن ہوئے بغیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ پہلی شرط تھی، ورنہ وہ اسلمنا کے ماتحت آئے گا. وہاں سے یہ ہے جو اسلمنا اور مسلم ہے، اتنی سی چیز ہوئی. اگر ان تمام طریقوں کے باوجود ایمان لے آیا ہے تو پھر بھی یہ نہیں ہے کہ مقصد پورا ہو گیا. نہ بھائی، یوں ایمان لانے کے بعد کہا ہے کہ فہم مسلمون، اس کے سامنے جھکنا بھی ہے. جھکنے والوں سے یہ کہا ہے کہ یوں ہی اندھے بہرے بن کر نہیں جھکنا ہے. علم و بصیرت کی روح سے جھکو تو مومن کہلاؤ گے. علم و بصیرت کی روح سے اس کو حق ماننے والوں کے متعلق کہا ہے کہ اتنا کچھ کر لینے کے بعد یہ نہ سمجھ لو کہ بس مقصد پورا ہو گیا، تم نے مسلم بھی ہونا ہے. کیا بات ہے اس کی! مسلم سے کہتا ہے کہ مومن بھی ہونا ہے، مومن سے کہتا ہے کہ مسلم بھی ہونا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیسے ہوا جائے گا؟ کیا ایسی چیز ہے کہ ہم بیٹھ گئے اور جو کچھ ہمارے ہاں ہے اس کو پیش نظر رکھا اور پھر یوں ہی فارمیلٹی، رسم کے طور پر، میکینکی طور پر، خالص انٹلیکچولی، ذہنی طور پر، دلائل و برہان کی روح سے یہ چیز دیکھتے گئے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی یوں ہے، ہاں ہو سکتا ہے. کہتا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ پروسیس، طریقہ کار کیا ہے. اس عملی پروسیس طریقہ کار کے لیے کہا ہے کہ اس کی 2 سٹیجز، منازل ہیں، 2 چیزیں ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 256. یہ جسے تم نے کہا ہے کہ میں ایمان لایا، اس سے پہلے کرنے کی ایک چیز اور بھی ہے. ایمان سے پہلے کفر کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ایمان سے پہلے کفر کہتا ہے، اس کے بغیر کوئی ایمان کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ کفر تو انکار ہے. کہتا ہے کہ ہاں انکار ہے، انکار کرنا ہوگا. انکار کرنا ہوگا. کس سے انکار کرنا ہوگا؟ ہر اس چیز سے جو پہلے تمہارے دماغ میں پڑی ہوئی ہے. ان تختیوں کو دھو ڈالو، ان سلیٹوں کو صاف کر دو. روز بچہ جو لکھ کر لاتا ہے وہاں گھر میں آ کر دوسرے دن جانے کے لیے وہ تختی دھوتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے. اسے کہیے کہ کل والی لے جائے، وہ رو رہا ہوتا ہے کہ ماسٹر صاحب ماریں گے. ٹھیک ہے، لکھی ہوئی تختی کے اوپر تو کوئی صحیح چیز لکھی نہیں جا سکتی، اس کو دھونا پڑے گا. تو اذان من یہ ہے حصہ لا الہ کا کہ کوئی صاحب اقتدار نہیں، کوئی صاحب اختیار نہیں، کسی کے قانون کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا. ہر طاغوت سے انکار کرتے چلے جاؤ،
طغا کے معنی ہی ہیں جو قانون خدا بندی سے سرکشی برتنے والا ہو، اور یہ باہر ہی نہیں ہوتے. ان کو اتخذوا ہواہ کہا ہے. یہ خود اپنے ہی جذبات کو معبود بنانے والا ہے. یہ بھی تو ایمان بالطاغوت کے اوپر بیٹھا ہے، یہ بھی تو طاغوت ہے. سوچ رہے ہیں اذان من بڑی جلدی سے الحمدللہ کے کر مومن کہنے والے، یہ مومن تو بہت بعد میں آتا ہے. یہ جو کفر کی منزل ہے، ذرا اس کفر کی منزل میں تو دیکھیے گا، اس میں سے کتنے نکلے. ابھی کتنوں نے اپنی تختی دھوئی ہے، سلیٹ صاف کی ہے. کون ہے جس نے یہ اٹھ کر کھڑا ہو کر کہا ہے کہ ہر غیر خداوندی قوت کے خلاف میں سرکشی اور بغاوت کا علم بلند کروں. یہ تو بہت بڑی انقلابی پروگرام ہے. اذان من یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور فیض صاحب نے بھی ایک مصرع کہا تھا، میرے ذہن میں ایک دم سے آ گیا، میں آپ کے ہمت کفر ملے جرت تحقیق ملے. تو ہمت کفر کے بعد جرت تحقیق بھی ہے. تو ہمت کفر کس چیز کا کفر، کس چیز کا انکار؟ جو کچھ پرانا غلط سلط ملیا ملیٹ خلط ملط ذہن میں پڑا ہوا اس کو دھو ڈالو. مومن کے لیے پہلا مرحلہ تو ہر غیر خدائی قوت سے انکار کرنا ہے. کیا کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، صرف ختنہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. یکفر بالطاغوت سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 256. اب آپ نے سن لیا کہ ایمان کے لیے وہ ورب فعل کیوں استعمال ہوا تھا جسے آپ ایمان لانا کہتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے یہ ورب فعل استعمال ہوا تھا. یہ پہلی چیز جو ہے کہ یہ بھی ورب ہے، فعل ہے. یکفر بالطاغوت، پہلے یہ کرنا ہے، ہر غیر خداوندی قوت سے انکار کر دینا ہے. انکار ہی نہیں، اس کے تو سرکشی معنی ہوتے ہیں، انقلاب اختیار کرنا. جب یہ ہو جائے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اس پروسیس کے تابع پھر پوزیٹیو سائڈ، مثبت پہلو پہ آؤ. مثبت پہ آؤ یعنی لا الہ کہو، پھر الا اللہ کے اوپر آؤ. یہ دو چیزیں پوری ہوں. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لانفصام لها سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 256. تو پھر اس نے ایک ایسا سہارا تھاما ہے جو زندگی میں اسے کہیں دغا نہیں دے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا. یہ رسی ٹوٹے گی نہیں. اب تم اس راستے کے اوپر چلو، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ہے کتاب، یہ کتاب ذالک الکتاب ہے. یہ ہے وہ ضابطہ ہے ہدایت جو ہدی للمتقین، ان کے لیے رہنمائی دکھاتی ہے، ابھار کر نکھار کر سامنے لاتی ہے، جو راستے کے خطرات سے محفوظ ہو کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آمادہ سفر ہو جائیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ہر غیر خداوندی تصور، نظریہ، عقیدہ، قوت سے انکار کریں، سرکشی برتیں، اعلان کریں، انقلاب کا نعرہ بلند کریں، بغاوت کریں. یہ سارا کچھ ختم کرنے کے بعد علم و بصیرت، دلیل و برہان کی روح سے ان صداقتوں کے حق ہونے کے اوپر یقین رکھیں. مسلمون پھر ان کے سامنے عملاً جھکیں. یہ کچھ کریں گے تو الذین آمنوا تک پہنچیں گے. آگے ہے یؤمنون بالغیب. اس کا غلط مفہوم پھر ہمیں کہیں سے کہیں لے گیا. اس کا صحیح مفہوم آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. لیکن یہ ہم اگلے درس پر اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ اب درس کا وقت ختم ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وقار احمد وقار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.